السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لو جان بیچ کر جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، جس سے ملے۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ محترم سامعین، برادران اسلام، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، پردہ نشی ماں و بہن، آج آپ حضرات کے سامنے ایک خاص بات رکھنے چاہ رہا ہوں، وہ ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حقیقی دوستی اور دشمنی کیا ہے۔ تو میرے محترم، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیوی سے دوستی و محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو اپنی اولاد سے دوستی اور محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے بھائی سے محبت اور دوستی ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے محبت اور دوستی ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے بھائی اور رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے دوستی ہے۔ تو دوستی اور دشمنی کیا چیز ہے، میں اس کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں دوستی کسے کہتے ہیں اور دشمنی کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے مجالس الابرار ایک کتاب ہے جس کے مصنف حضرت علامہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دوستی کا معیار یہ ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد کی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے اہل عیال کی آخرت کی زندگی کے بارے سوچ رہا ہے کہ اس کی زندگی آخرت میں کس طرح اچھی ہوگی، آخرت کی زندگی کس طرح کامیاب سے کامیاب زندگی ہوگی، آخرت کی زندگی اس کی کیسے سکون کی زندگی ہوگی، ان چیزوں کو خیال کر کے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کو صحیح دینی تعلیم دی جا رہی ہے، صحیح تربیت کی جا رہی ہے، اس سلسلے اس کے پیچھے محنت کی جا رہی ہے، تو یہ حقیقت معنی میں دوستی ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے اس کا نقصان ہو۔ اگر آخرت کی زندگی کی کامیابی کو سوچتے ہیں، آخرت کی زندگی کے اس کے سکون اور راحت کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی زندگی کی کامیابی کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ حقیقت معنی میں اپنے اولاد کے ساتھ دوستی ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ دوستی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم سوچ رہے ہیں، اس کے دنیا کی زندگی کے کامیابی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے بلڈنگ کس طرح اچھی ہو، زمین جائیداد زیادہ ہو، مال دولت زیادہ ہو، ان چیزوں کے بارے میں اگر سوچتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کی اس کے خراب سے خراب ہو رہی ہے، آخرت کی اس کی ناکامی ہو رہی ہے، آخرت کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اگر دنیا کی کامیابی سوچ رہے ہیں، آخرت کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ حقیقت معنی میں یہ دوستی نہیں ہے، اولاد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ سراسر دشمنی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ فتوی رحیمیہ کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو بچپن ہی میں اس انگلش میڈیم میں ڈال دیا، پڑھتے پڑھتے انڈیا میں انگلش تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس بچے کو لندن بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے،
وہاں سے جب پڑھ کے گھر واپس آیا، گھر آنے کے بعد بچہ بیمار ہو گیا، ہوتے ہوتے بالآخر بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، بچے بالکل سر رکھ دیا۔ باپ سر کے قریب جا کر روتے ہوئے کہتا ہے، بیٹا میں نے تمہارے لیے بہت سارے روپے خرچ کیا، انڈیا کے تعلیم دینے کے بعد باہر ملک بھی بھیجا، تمہارے پیچھے میں نے بہت پیسے خرچ کیا، لیکن کچھ پھل نہیں دیکھ پایا۔ بچے اپنی آنکھ کھول کر باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے، ابا جان تو نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، محنتیں کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں اور بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کیے ہیں مجھے میرے لیے آپ میرے ساتھ آپ دوستی کا معاملہ نہیں کہ بلکہ دشمنی کا معاملہ کیے، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ مجھ کو دینی تعلیم نہیں دلائے، دنیاوی تعلیمی میں لگا کے رکھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک الموت میرے پاس حاضر ہونے والا ہے اور آخرت کی زندگی میرا بالکل اور خراب ہے، میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابا جان ابھی کیا آپ روتے ہیں؟ جب مجھے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے اس وقت اور کہیں زیادہ روئیں گے۔ بہرحال آپ جو کچھ بھی میرے لیے کیے ہیں یہ میرے ساتھ دوستی نہیں کیے، محبت نہیں، بلکہ میرے ساتھ سراسر دشمنی کیے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے دینی تعلیم سے کوڑا رکھا اور آخرت کی زندگی میرا خراب ہو چکی ہے، اس لیے آپ جو کچھ بھی کیے میرے ساتھ دوستی نہیں بلکہ دشمنی کیے۔ تو بہرحال اس واقعہ سے یہ پتہ چلا اگر ہم اپنے اولاد کے ساتھ آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، آخرت کی زندگی کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کو دینی تعلیم نہیں دلا رہے ہیں، کیونکہ دینی تعلیم کے بارے میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان اپنے آپ کو حلال حرام جائز ناجائز حق باطل ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، مسافر و مقیم، ہر ایک پر فرض عین ہے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں، دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے وہ بھی دلائیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ دینی تعلیم دلانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے اولاد سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم دیں، دینی صحیح تربیت دیں اور اس کے آخرت کی زندگی کی فکر کریں کہ اس کے آخرت کی زندگی کامیاب سے کامیاب کیسے بنے گی، اس کے آخرت کی زندگی سکون کی زندگی کیسی بنے گی۔ ان چیزوں کا اگر خیال ہم کر رہے ہیں تو صحیح معنی میں ہم اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنے بچی کے ساتھ دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، صرف دنیاوی خیال کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت معنی میں یہ اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ دوستی نہیں ہے بلکہ سراسر دشمنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو اور امت مسلمہ کو صحیح طور پر اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ صحیح دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آخرت کی زندگی اللہ کامیاب سے کامیاب کریں، بلا حساب کتاب جنت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔